بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کافی دن کی غیر حاضری کے بعد نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کی بابت معذرت خواہ ہیں، اور معذرت خواہ ہم ان سے ہیں کہ جن دو چار احباب میں سے دو چار کو ہماری ویڈیوز کا انتظار ہوتا ہے اور اس بابت وہ رابطہ بھی کرتے ہیں، اور باقی جو دو چار یا 10 کے علاوہ ہیں وہ ان کو تبرکاً معذرت کر لیتے ہیں ہم۔ بہرحال اس کی کچھ وجوہات تھیں، جن میں سے ایک جیسے آپ کو بارہا عرض کیا ہے کہ کتاب المکتب کو جلد از جلد مکمل کر رہے ہیں۔ کتاب المکتب اصل میں 2 دفعہ لکھی گئی ہے، یہ اب تک چھپ کے آ جانی تھی، لیکن یہ 2 دفعہ لکھی گئی ہے ہماری طرف سے۔ وہ اس وجہ سے کہ اس کے کئی ابواب جو ہیں وہ نئے ایڈ کیے، جیسے مکتب کا تعارف لکھنے سے پہلے یکدم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سوچ آئی کہ مکتب کا تعارف لکھا جائے، لیکن ہادیان مکتب یعنی سیرت چہادہ معصومین علیہ السلام کا احاطہ مختصراً ہی صحیح نہ کیا جائے، زیادتی والی بات ہے۔ تو ہم نے وہ پھر جو اس سے اگلا تھا وہ سارا روک کر پہلے سیرت چہادہ معصومین علیہ السلام کی بابت 14 معصوموں کی مختصراً، اور وہ والی سیرت جو دعوت فکر و عمل دیتی سیرت ہے، جو عمل کی طرف ابھارتی ہے، جو اصلاح کی طرف ابھارتی ہے، جو عقائد کی درستگی کی طرف ابھارتی ہے، اس سیرت کو ہم نے پھر مکمل لکھا چہادہ معصومین علیہ السلام کی۔ اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، ظاہر ہے دوسری مصروفیات کے ساتھ ساتھ پھر حوالہ جات کے ساتھ الحمدللہ ہر چیز کو لکھنا، اور پھر سیرت کے وہ پہلو تاریخی کتب سے اکٹھے کرنا کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ صرف معجزات یا کرامات یا اس طرح کی دوسری چیزوں سے ہٹ کر، یعنی ہمارے ہاں سیرت لکھی جائے یا سیرت بتائی جائے، ہمارے مکتبہ تشیع میں اکثریت کا حال یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس میں زیادہ جو زور لگایا جاتا ہے نا، سب سے زیادہ وہ نوجوانوں کو ان کی سیرت پڑھانے یا سیرت بتانے پر نہیں لگایا جاتا، وہ اس چیز کو منوانے پر لگایا جاتا ہے کہ یہ ہستیاں ولایت تکوینی رکھتی تھیں، یہ کائنات میں جیسا چاہیں جب چاہیں تصرف کر سکتی تھیں، جی انہوں نے لکڑہارے کو مالا مال کر دیا، انہوں نے شرینی نہ دینے پر اسی مالا مال لکڑہارے کو پھر قید خانے میں ڈلوا دیا، انہوں نے جناب کونوں کی نیاز بتانے کا طریقہ، یعنی اس طرح کی چیزیں ہم نے جو مختصر کوشش کی ہے اس کتاب المکتب میں۔ محدود صفحات ہیں میرے پاس، محدود صفحات اس لیے ہیں کہ یہ صفحات کی بنیاد پر اس کا پرنٹر ہم سے چارج کرتا ہے، جی، اور یہ 430 یعنی 630 سے 200 کم کر دیے، اور 200 کم کر کے 430 کے اندر اب یہ سارا ہم نے کوشش کی ہے اس کو سمیٹنے کی، جس میں کتاب کا تعارف ہے، جس میں فتنہ الحاد کی طرف ابتدائی باب باندھا گیا ہے، مختصراً صحیح، لیکن ضرورت اس امر کی تھی کہ الحاد کا فتنہ یعنی ایتھیسٹ کا فتنہ بڑی تیزی سے نوجوانوں میں پھیل رہا ہے، اس کے اوپر کچھ گفتگو کی جائے۔ تو اس طرح کر کے یہ 2 دفعہ پھر آگے جب ہم نے باب بدعات اور خرافات کا سوچا، تو ہم نے سوچا کہ یہ بھی زیادتی ہے کہ لوگوں کو یہ تو بتایا جائے کہ بدعات اور خرافات کیا کیا داخل کی گئی مکتب میں، اور یہ نہ بتایا جائے کہ کون کون سی سنتیں نکال لی گئی، باب سنت باندھنا پڑا۔ تو اس وجہ سے وہ تھوڑی سی تاخیر کا شکار ہے، اور دوسری وجہ ویڈیوز ڈیلے ہونے کی کچھ ملکی حالات تھے، الیکشن وغیرہ کا وہ سارا سلسلہ، اس کی وجہ سے نیٹ بہت سلو، اور 2 دن تو ہمارے جس ایریا میں ہم ہیں یہاں پہ تو 1.5 دن 2 دن مسلسل یہ مسئلہ رہا، اور بیچ میں پھر سگنل آ جانے چلے جانے، 1-2 دن تو مکمل ہی نہیں آئے، اور تیسرا بندہ ناچیز کی صحت کے معاملات۔ تو بہرحال آج کی جو ویڈیو ہے اس کا جو موضوع گفتگو ہے وہ ایک نجس اور مشرک انسان کی ویڈیو کا کلپ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اس کو میں نہ جانتا ہوں نہ میں نے اس کو پہلے سنا ہے، یہ پنجاب کے کسی گاؤں میں یہ اس نے مجلس پڑھی ہے، اور اس شخص نے اپنی ویڈیو میں جو بکواس کی ہے، جو خرافاتی بدعتی مشرکانہ بکواس کی ہے، اور جو خود سے ایک چیز گھڑ کے لے آیا ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ جو ہم آپ سے اکثر کہتے ہیں کہ چہادہ معصومین علیہ السلام نے ان بدبخت نجس گند سے لتھڑے ہوئے اور یہود و نصارہ سے گھٹیا کافر کفار ان کو قرار دیا ہے، وہ کیوں دیا ہے؟ ائمہ اطہار نے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ان نجس گند سے لتھڑے ہوئے غالیوں کو کا سوشل بائیکاٹ کا جو حکم دیا ہے وہ کیوں دیا ہے؟ یہ آپ کو اس مختصر کلپ میں نظر آ جائے گی اس کی جھلک کہ کیوں ائمہ کا اتنا سخت جو ہے وہ موقف ہے ان کے بارے میں، ان ملعونوں کے بارے میں،
یہ جن کے بارے میں آئمہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے بری الذمہ ہیں کہ جو یہ چیزیں ہمارے سے منسوب کرتے ہیں، ہم اس چیز سے ان باتوں سے بھی بری الذمہ ہیں کہ جو ہم اپنے بارے میں خود کلیم نہیں کرتے، یہ بدبخت اٹھا کے ہم پہ ٹھونس دیتے ہیں، ہم سے منسوب کر دیتے ہیں۔ اور یہ بدبختوں کے خلاف جہاد جو ہے اس ٹائم عین فرض ہے، یعنی مکتب کا جس تیزی سے انہوں نے چہرہ بگاڑا ہے اور بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں، اور افسوس ہر ویڈیو میں کرتے ہیں اور گالیاں بھی کھاتے ہیں، لیکن ہم تو باز نہیں آئیں گے۔ افسوس ہے ان ماما پوشوں پہ جو پتہ نہیں کون کون سے القابات کی دمیں اپنے نام کے آگے پیچھے لگائے پھرتے ہیں، کوئی قائد ہے، کوئی فلانا ہے، کوئی موسن ہے، کوئی افتخار ملت ہے، میں کہتا ہوں بس کر دیں آپ۔ لیکن ان معاملات میں یعنی ہم جیسے 200-400 ویوز والے بندے تک اس طرح کے معاملات پہنچ جاتے ہیں، ان تک نہیں پہنچتے۔ چلے جی نہیں پہنچتے، ان کو ان کے شعور میں تو ان کے اس میں تو ہے، مطلع تو یہ ہیں کہ یہ معاملات چل رہے ہیں، کیوں نہیں ایک سخت قسم کا موقف، تاکہ ان غالیوں، نجسوں، ان ملنگیوں، ان صوفیوں، ان نصیریوں، ان شیخیوں، ان کا مکتب تشیع سے ایک الگ تشخص سامنے آ جائے عوام کے سامنے۔ وہ کب آئے گا؟ جب یہ لوگ جو ٹھیکیدار ہیں، جو ذمہ داران ہیں، جو خمس کے اوپر پال رہے ہیں، جو چندوں کے اوپر پال رہے ہیں، خود بھی پال رہے ہیں، آنے والی نسلوں کے پالنے پوسنے کا انتظام بھی کر کے دنیا سے جاتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ یہ جب تک سخت سٹینڈ نہیں لیں گے، سخت موقف نہیں دیں گے، اسی طرح شیعت میں کے لبادے میں، ممبر کے اوپر، مجالس میں، محافل میں یہ اپنا کام ڈالتے رہیں گے غالی بدبخت۔ تو آج کے اس کلپ کو آپ ملاحظہ فرما کے دیکھیے گا اور سوچئے گا کہ کیوں مقصر کے لیے دروازہ کھلا ہے اور کیوں غالی کے لیے۔ اللہ بظاہر دیکھا جائے تو عام انسان کہتا ہے کہ یار یہ تو مداح آل محمد میں علیہ السلام میں محدت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کو تو مطلب ان کی معافی زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن آئمہ اطہار کہتے ہیں کہ ان بدبختوں کی معافی اس لیے نہیں ہے کہ مقصر اللہ کی اطاعت میں تو کم از کم رہتا ہے، قرآن کے اوپر اس کا ایمان کامل تو ہے، کم از کم وہ نماز اور دوسرے احکامات کی پابندی تو کرتا ہے، کم از کم مخلوق کو مخلوق تو مانتا ہے۔ یہ بدبخت غالی یہ خالق کی شان گھٹاتے ہیں اور مخلوق کی بڑھاتے ہیں۔ یہ ائمہ کا قول ہے، امام رضا علیہ السلام کا خط پڑھ لیجئے گا جو شیخ صدوق نے 2-3 جگہ پہ عیون اخبار الرضا میں بھی اور اعتقادات میں بھی نقل کیا ہے، وہ آپ مطالعہ فرما لیجئے گا، ہم نے اکثر پڑھ کے سنایا۔ دوسری جو ان ملعونوں کی گالیوں کی شرکیہ باتوں کی وجہ سے جو ان کی زیادہ مذمت ہوئی ہے، سوشل بائیکاٹ کا حکم ہے، واحد طبقہ یہ ون اینڈ اونلی، کہ نہ یہودیوں کا، نہ ہندوؤں کا، نہ عیسائیوں کا، نہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والوں کا سوشل بائیکاٹ کرنے کا ہمیں حکم ہے، بلکہ حسن سلوک۔ یہ کہا گیا کہ تمہارا ہمسایہ کسی بھی مذہب اور مسلک اور ملت کا ہو، اگر وہ بھوکا سو گیا، تم پیٹ بھرے سو گئے تو تم سے سوال ہوگا۔ کسی کا سوشل بائیکاٹ کا حکم نہیں۔ یہ بدبخت طبقہ وہ ہے کہ ان کے سوشل بائیکاٹ کا باقاعدہ حکم ہے، ان کی غمیوں شادیوں میں جانا، ان سے رسم و رواج رکھنا، ان کے سلاموں کا جواب دینا، یہ سب ممنوع ہے، یہ شجرہ ممنوع ہے ہمارے نزدیک۔ لیکن بدبختی ہماری، بدقسمتی ہماری کہ جنہوں نے یہ سب بتانا تھا وہ خود ان کے ہاتھوں میں پھنسے ہوئے کھیل رہے، وہ ان میں اتنی اخلاقی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ غلط کو غلط کہہ سکیں۔ اگر آج امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا ظہور ہو جائے اور ایک چھاننی سے وہ علماء کو چھاننا شروع کر دیں پوری دنیا سے، بشمول مجتہدین کرام، وہ بھی معصومین آپ کی نظر میں ہوں گے، آپ کو پٹیاں ایسی پڑھائی گئی ہیں کہ توضیح المسائل خدا نہ خواستہ جیسے کوئی قرآنی وہ آسمانی کتاب آ گئی ہے جناب، اس کے اوپر آپ اعتراض فتوے پہ کر ہی نہیں سکتے کسی پہ۔ یہ شخصیت پرستی مندہ کر کے، اندھی عقیدت میں مبتلا کر کے یہ معاملے یہاں تک پہنچے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب جب ایک بندہ کہتا ہے کہ جناب خامنئی جو آیت اللہ خامنئی حافظ اللہ ہیں، وہ جناب جب 7 آسمانوں کی سیر کر سکتے ہیں بقول نصرت بخاری، تو پھر مولا علی یا کسی امام کی تو شان بہت ہی بلند ہے۔ جب وہ جناب امام خمینی کو امام یا اس طرح کے وہ امام راحل اور امام کبیر اور رہبر کبیر، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے اس میں غلو ہو سکتا ہے، تو پھر ائمہ طہار جو ہیں وہ ان کی تو حد ہی کوئی نہیں، وہ تو آگے اس چیز پہ وہ ہے۔ تو یہ جب امام زمان نے وہ چھاننی سے چھاننے ہیں نا پوری دنیا کے علماء، تو آپ یقین کیجئے گا کہ جو تناسب نکلے گا نا وہ 1000 نہیں، 1,00,000 نہیں، 1 کروڑ میں سے شاید ایک عالم حق اس چھاننی میں سے چھان کے علیحدہ ہو، جو حال ہو چکا ہے میرے محترم ناظرین و سامعین۔ ہم شخصیتوں میں پھنسے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جناب فلانے نے جب یہ کہہ دیا، فلانا مجتہد ہیں انہوں نے جب یہ کہہ دیا تو آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں، ہم زیادہ نہیں جانتے، آل محمد تو زیادہ جانتے ہیں علیہ السلام۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ دینا یا نہ دینا بس اللہ کے اختیار میں ہے، تو پھر آپ بتائیے کہ تو میری بات رہی نا، پھر ڈکو صاحب کی بات رہی نا اعلیٰ مقاموں، پھر دوسرے معاہدین کی بات تو رہی نا، یہ تو آل محمد کی بات ہو گئی، یہ تو قرآن کی بات ہو گئی۔ تو آپ بجائے ہم سے الٹا سوال کرنے کے اتنی اخلاقی جرت کیوں نہیں پیدا کرتے کہ جس مجتہد کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ پوچھتے ہیں کہ جناب غیر اللہ سے مانگنا کیسا ہے، تو جب وہ بے اذن اللہ ولایت تکوینی فلانا ٹینگنا اس طرح کی چیزیں کر کے آپ کو جواب دیتا ہے، کھلا نہیں جواب دے گا اللہ کے حکم سے۔ کسی مجتہد سے جملہ یا علی مدد کا فتویٰ لیں اور اس سے کہ مجھے ساتھ حوالہ چاہیے، یعنی حوالہ کیا چاہیے، آپ کس چیز کے پابند ہیں؟ اور بھائی تھوڑا سا غور بھی تو کرو نا، حدیث ثقلین سنیوں کے لیے رکھی ہوئی ہے بس،
کہ سنیوں کے جناب دکھا دکھا کے ہم نے جناب مناظرے جیتنے، خود پہ اس پہ غور کرنا آپ پہ منع ہے؟ تو ان سے حوالہ تو لینا. اب ہم کس چیز کے پابند ہیں؟ ثقلین، حدیث ثقلین کے قرآن اور اطرت. تو قرآن و اطرت میں سے کوئی حوالہ بھی تو دینا مجتہد صاحب. یہ مت کہے کہ جناب بنا بر احتیاط واجب، بنا بر فلاں، بنا بر یہ ایسا. اور بھائی حوالہ دیں بس، دیٹس آل. آپ کی تقلید کس کے لیے، کس کے کہنے پر کی ہے؟ امام کے کہنے پر کہ غیبت کبریٰ میں فقہی شرعی مسائل جن کا حل تمہیں معلوم نہیں ہے ان سے رجوع کرو. اچھا وہاں پہ مجتہدین کا ویسے لفظ نہیں ہے اس حدیث میں، حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو. یعنی اب اس سے ایک صاف مسئلہ نکلتا ہے کہ امام نے آپ کو مدر بدر ہمیں زاد نہیں کر دیا کہ جناب خود تو کوشش کرنی ہی نہیں نا، خود تو فقہ پڑھنی ہی نہیں، دین پڑھنا ہی نہیں، چونکہ ہمیں سہل نہیں ہے، ہمیں 40 سال زندگی کے چاہیے. کوئی 40 سال نہیں چاہیے. یہ بالکل یہ اپنی مرضی سے پڑھ لیں تو 60 سال پڑھ لیں. ایک صاحب رائے عالم دین بننے کے لیے کوئی زندگی کے 50 سال ضروری نہیں ہے. آپ کو بنیادی فقہ کے کام جاننے کے لیے بنیادی معلومات جاننا ضروری ہے. اس میں 5-10 سال لگے، 7 سال لگے، 12 سال، 4 سال. اب ڈھکو صاحب قبلہ اللہ مقامہ کتنا عرصہ پڑھ کے آئے ہیں، پڑھا کے آئے ہیں، 4 سال 5 سال. یعنی نجف سے، جب نجف کی بات کر رہا ہوں کہ جناب درس خارج اتنے سال دینا پڑتا ہے. یہ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے میرے محترم ناظرین و سامعین، یہ جو آپ نے ساری ڈوریاں ان پہ ڈال دی ہیں اور ہر چیز، یعنی میں حیران ہوں کہ ہمسائے بھوکے مر رہے ہیں. میری آنکھوں دیکھا، میں اس پہ حلفاً آپ کو بیان دے سکتا ہوں کہ ہمسایہ یعنی نیچے وہ خاتون رہتی تھیں اور اوپر ہمارا وہ دوست دنیا سے جا چکا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، وہ رہتا تھا اور وہ نہایت نامساعد حالات کا سامنا کر رہا تھا. اس نے جا کے اس بی بی سے کہا کہ آپ صاحب استطاعت ہیں، اور وہ مقلدہ تھیں حافظ بشیر نجوی کی. جی تو آپ صاحب استطاعت ہیں، تو آپ اس بار جو بھی آپ کا معاملہ ہے خمس کا یا جو بھی زکوٰۃ صدقات چندہ جو بھی آپ نکالتی ہیں، میں نے 3 ماہ کے فلیٹ کا کرایہ نہیں دیا یا پتہ نہیں کتنا عرصہ، راشن نہیں ہے بچوں کے پاس، تو مہربانی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں حافظ صاحب سے پوچھ کے پھر بتاؤ گی. وہ گئیں گامے شاہ، اور حافظ بشیر صاحب کے بھائی، اب مجھے ان کا نام ذہن سے نکل گیا، وہ ان کے وکیل بھی ہیں پاکستان میں، پتہ نہیں اب حیات ہیں کہ نہیں ہیں، چمڑا منڈی کے قریب ان کی رہائش تھی. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ جی اس طرح میرے اوپر میرا ہمسایہ ہے، مومن ہے، اور اس طرح نامساعد کا. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جی نہیں، حافظ بشیر صاحب نے کہا ہے کہ چونکہ اس وقت یہ 2002 یا 3 کی بات ہے، تو عراق میں جنگ شنگ لگی، تو انہوں نے کہا جی یہاں زیادہ ضرورت ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ معصوم تو آپ کو فرمائے کہ خبردار خود تو پیٹ بھر کے سو اور ہمسایہ بھوکا ہو تم سب اور تمہاری پکڑ ہوگی، مجتہد کہ نہیں اپنا خمس عراق میں بیچو. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجتہد کو معصوم سے اوپر مان رہے ہو کہ نہیں مان رہے؟ خود بتائیں، ایمانداری سے بتائیں. دوسرا جو موقف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ غالیوں کو اس لیے بھی ملعون قرار دیا گیا اور کفار سے زیادہ نجس قرار دیا گیا کہ یہ بدبخت گمراہ لوگ، نجس لوگ، گندے لوگ یہ گند پھیلاتے ہیں اس چیز کے ذریعے کہ ہماری خدا نخواستہ عقیدت یا عقیدہ آئمہ سے بھی بڑا ہوا. زبانی نہیں کہیں گے، عملی کہیں گے. اس ویڈیو میں آپ کو میں ثابت کرتا ہوں. آج یہ ویڈیو آپ کے میرے اس موقف کو ثابت کرنے میں معاونت کرے گی کہ خالی منحوس کے بچے یہ اس چیز کا عملی نہیں، زبانی نہیں، عملی اظہار کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ آئمہ میں سے بھی کسی کا عقیدہ یا عقیدت اتنی نہیں تھی مولا علی کے بارے میں جتنی ہماری ہے. نہیں یقین؟ یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں. اس کلپ کو ملاحظہ فرما کے پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے موقف کی تائید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. آپ یہ کلپ ملاحظہ فرمائیے. بہت سے ایسے تاریخی واقعات ہیں جو آج تک میری قوم سے چھپائے گئے ہیں. ہر واقعہ نہیں پڑھتا، ایک واقعہ سناتا ہوں، وقت کی قلت کی کثرت ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا. جب ملا سے وجہ پوچھو تو وجہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت آدم نے جنت میں رہتے ہوئے پھل کھایا تھا تو اللہ کو بات پسند نہ آئی، پھل کھانے کی وجہ سے اللہ نے آدم کو جنت سے نکال دیا. اللہ اتنا عاجز نہیں کہ ایک پھل کھانے کی وجہ سے آدم کو جنت سے نکالے. پھل کے پردے میں بات کچھ اور ہے جو 1400 برس سے اس قوم کے بچوں سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے چھپائی جا رہی ہے. فقط اس کے پیچھے سازش ہے کہ اس قوم کو کسی طرح سے علی ولی اللہ سے دور رکھا جا سکے. آدم نے دیکھا کہ 5 انوار چمک رہے ہیں. آدم نے کہا اے اللہ، خالق ازل تو ہے، مخلوق اول تو میں ہوں، تو یہ 5 کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا آدم آواز نیچی رکھو، اگر میں ان 5 کو خلق نہ کرتا کائنات کی کوئی شے پیدا ہی نہ کرتا، حتیٰ کہ آدم تمہارا وجود بھی نہ ہوتا. آدم ان 5 کے نام یاد کرو، ہم محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین. ان 5 کے نام یاد کرو، کسی مشکل وقت میں تمہارے کام آئیں گے.
آدم اب وہ انوار دیکھ رہے تھے، پہلے نور سے لے کے آخری نور تک. توجہ میری طرف رکھیے گا. پہلا نور محمد کا، دوسرا نور میرے مرشد علی کا، تیسرا نور سیدہ کا، چوتھا نور حسن مجتبیٰ کا، پانچواں نور سید الشہداء کا. آدم پہلے سے لے کے پانچویں نور تک بار بار دیکھتے جا رہے کہ آدم کی نور دیکھتے دیکھتے علی کے نور پہ نظر رہ گئی. آدم کے دل میں حسرت آئی کہ کاش وہ نور میں ہوتا اور میں وہ ہوتا. آدم نے کہا کاش وہ میں ہوتا اور میں وہ ہوتا. آدم کے دل میں حسرت آنی تھی کہ حسرت حسد میں بدلنے لگی. حسد نے دل میں جنم لینا تھا کہ توحید کو جلانا ہے. اللہ نے کہا آدم بغض وہ بھی تیرے دل میں میرے علی کے لیے، بغض وہ بھی میرے علی کے لیے. میں اللہ برداشت ہی نہیں کرتا. اللہ نے آدم کو جنت سے نکالا. میں نے عالم تصور میں پوچھا ہے اللہ تیرا پہلا بندہ تھا زمین پر آنے والی، تیری پہلی حجت ہی زمین پر آنے والا، تیرا پہلا نبی تھے، تو نے اسے اتنی دردناک سزا کی دی، اسے جنت سے کیوں نکالا؟ اللہ نے فرمایا میں نے آدم کو جنت سے نکال کر اس کی آنے والی نسلوں کو بتایا ہے کہ اگر میرے علی کا بغض دل میں آ جائے تو میں آدم کو جنت میں برداشت نہیں کرتا. تو اس کی نالائق اولاد کی اوقات کیا؟ جی محترم ناظرین و سامعین، آپ نے اس بدبخت کی اس کی یعنی کہ جس کو مجلس میں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے، ایسے عقائد رکھنے والے کو بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہ جو آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ حسین کی مجلس سے ہر بندہ آئے، ہر بندہ وہ آئے کہ جو حسین کے عقائد اور نظریات کا متحد ہے، حسین کو امام برحق مانتا ہے، جو اس طرح کے انبیاء کے اوپر وار کرے، یعنی جناب آدم علیہ السلام ابو البشر اور پہلی حجت زمین پر، پہلے خلیفہ خدا کے، پہلے نبی، پہلے معصوم انبیاء علیہ السلام میں سے، ان کے بارے میں یہ بدبخت کیا بکواس کر رہا ہے. آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ بدبخت وہ بات آپ کو بتا رہا ہے جس کو ہزاروں سننے والے، واہ واہ کرنے والے بدبخت جاہل گمراہ بانیوں سمیت، یعنی بانی میں غیرت ہوتی، بانی میں تھوڑا سا ایمان ہوتا، بانی میں تھوڑی حیا ہوتی، کوئی غیرت کا طبقہ ایک قطرہ ہوتا، اس کو کان سے پکڑ کے نیچے اتارتا، ٹھڈے مار کے اتارتا، اس کو دفع ہو جائے بدبخت. لیکن نہیں، بانی سمیت تمام مجمع جو ہے واہ واہ، وہی جاہل آپ نے تیار کیے نا، آپ نے ملنگ تیار کیے. ان مدرسوں نے، ان امامہ پوشوں نے گزشتہ 40 سال میں شیعہ تیار نہیں کیے محترم ناظرین و سامعین، یہ ذہن سے نکال دیں. یہ انہوں نے یہ چیز تیار کی ہے، یہ کہ بس اندھے بیٹھے ہوں گونگے، سمن بکمن امن، ہم جو کہہ دیں وہ لے لیں، ہم جو بیچیں وہ لے لیں. اس بدبخت نے جناب ابو البشر آدم علیہ السلام سرکار کے اوپر تہمت لگائی. اس شخص کے اوپر شرعی طور پہ 3 حدیں جاری ہونی چاہیے. ایک سب سے پہلی تہمت، سب سے پہلی حد جاری ہونی چاہیے شان آدم علیہ السلام، شان انبیاء میں گستاخی کی. دوسری ہونی چاہیے وہ تہمت، وہ الزام جو اس نے جناب آدم پر لگایا، بغض علی اور حسد علی کا شکار تھے جناب آدم، معاذ اللہ الیاذ باللہ. تیسری اس بدبخت کے اوپر یہ ہونی چاہیے کہ اس نے جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کے، یعنی بعد از نبی خدا امام آخر تک، کسی امام نے جو چیز ہمیں نہ بتائی، نہ انہوں نے کبھی اس کا اظہار کیا، اس کو یہ ان کے ساتھ منسوب کر کے، ان کی عقیدت سے منسوب کر کے عوام میں گمراہ کن پراپیگنڈا کر رہا ہے. اور کوئی روکنے والا نہیں. کسی مائی کے لال میں، کسی خمس خور چندہ خور میں اتنی طاقت، ہمت ہی نہیں کہ وہ جناب چلے. واقعہ ہو گیا، بانی جو ہے وہ اپنے اس کے چکر میں رہا. بانیوں کے ہاتھ انشاءاللہ یہی کچھ آنا ہے. بانی یہ جو سوچ رہے ہیں نا کہ ہم نے کوئی بی بی پاک سلام اللہ علیہ پہ یا سید الشہداء سرکار کے بڑا آسان چڑھا دیتے ہیں مجالس کرا کے، یہ لگے گا تانوں پتہ انشاءاللہ تسی صرف قبر چ پہنچن دی دیر ہے تاری. اس طرح کے بانی جو ہیں، جو بانی مجالس سے برحق کراتے ہیں، مجالس حسینیہ، جن کی وجہ سے، جن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارا سلام ہے جناب، ان کا تو اجر کا کوئی مولوی صاحب لگا ہی نہیں سکتا. یہ بدبخت جو غالیوں کو پروموٹ کرتے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام کی کھلی توہین دیکھ کے بھی واہ واہ کرواتے اور کرتے ہیں، ان بدبختوں کو میرا چیلنج ہے کہ انشاءاللہ تم مجھے روز محشر ملنا ضرور، تاکہ تم میرا حال دیکھ سکو، مقصر کا بقول تمہارے، اور میں تمہارا دیکھ سکوں. اور ملعون آدمی تو جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ بکواس کر رہا ہے کہ جناب اصل بات یہ ہے کہ پھل شل درخت شخص کا چکر ہی کوئی نہیں. ان کے دل میں معاذ اللہ بغض علی تھا یا حسد علی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ برداشت نہیں مجھ سے. یہ میں مثال بنانا چاہتا ہوں سب کے لیے کہ علی کا معاذ اللہ الیاذ باللہ استغفر اللہ ربی واتوب. کہاں تک اور دیکھیں گے امامہ پوش، کہاں تک قائد ملت جناب سیاسی امور، سیاسی ہر چیز سیاسی. کبھی آپ نے سنا ہو، مجھے پتا ہے یہ میرے لیے آسان نہیں ہے محترم ناظرین و سامعین، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور یہ ویڈیو کے یہ ایک ریکارڈ میں بھی آ جائے گا، ایک ایویڈنس بھی آ جائے گا. میری جان مال اور عزت کو جو خطرہ ہے نا، وہ غیر شیعہ ان سے نہیں ہے، مجھے ان سے ہے، کیونکہ سچ ان سے برداشت نہیں ہوتا، نہ ہو رہا ہے. مجھے ان سے ہے، اور میں نے الحمدللہ اپنے تئیں نام لے کے، جس میں سید جواد نقوی صاحب کے چاہنے والے جنہوں نے تو سار اتارنے تک کی دھمکیاں دی ہیں، ان کے سمیت کئیوں کے نام
تو آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ قائد ملت کی راگی اس پہ بھی پھڑکی ہو، ناصر ملت کی پھڑکی ہو، افتخار ملت کی پھڑکی ہو، محسن ملت کی پھڑکی؟ نہیں، ٹکر ہی کوئی نہیں. آپ پوچھ لیں گے مذمت کر دیں گے. اچھا اگر کسی نے ایسا کہا ہے تو جناب ہم مذمت کرتے ہیں، چلو جی اللہ اللہ دے خیر صلاح. اب آئیے اس چیز کی طرف کہ جناب یہ غالی عملی طور پہ کس طرح سے یہ نظریہ یا یہ چیز بتانے کی کوشش کرتا ہے، ایک نجس غالی، کہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ہم ائمہ اطہار یعنی مولا علی کی باقی اولاد میں سے، یعنی مولا علی پہلے امام ہے، باقی 11 اماموں سے بھی ہم بڑے ہوں عقیدے میں. اب آپ کو وہ چیز بتاتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو اس بدبخت نے یہ چیز بیان کی، کوئی تفسیر یا کوئی تاریخی، یعنی اس پہ وحی آئی ہے، یہ کون سا علم ہے کہ جو ائمہ اطہار کے پاس نہیں تھا، اس کے پاس تھا؟ یا ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس نے کہا ہو کہ جناب ہمارے بابا علی، ہمارے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام سرکار کے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ بغض یا حسد کی وجہ سے جناب آدم کو زمین پر اتارا گیا؟ ادھر تو معاملہ اور ہے. اب کس طرح اور ہے یہ میں اپنی ایک ویڈیو میں آگے بھی بتا چکا ہوں. نہج البلاغہ کا خطبہ پڑھ لیجئے گا، جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کے اور آگے بھی جا بجا، اب اتنا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، دیگر کتب پڑھ لیجئے گا. میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی دعا جناب آدم علیہ السلام پر جو صلوات بھیجنے کا طریقہ امام زین العابدین علیہ السلام سرکار نے جس طریقے سے بھیجی صلوات، یا جس الفاظ سے ابو البشر کو یاد کیا جناب آدم علیہ السلام، ابو ابراہیم وہ آپ کی خدمت میں علی پیش کر روحانی کے کا آپ ساتھ سے دیں. صرف اتنا پوچھوں گا، ہمارا اب یوٹیوب بتائیے چینل کہ سید بھی سجاد کا سبسکرائب عقیدہ تو کریں یہ ہے جناب اور آدم اپنے علیہ السلام احباب کو کو بھی لے کر دعوت دیں. اس غالی یا اس جیسے جس نرسری میں یہ پھلا پھولا ہے، جہاں سے اس نے فیڈ لی ہے، اور جو اس کو ہزاروں لاکھوں روپیہ دے کے پڑھواتے ہیں یا پڑھواتے ہوں گے، ان کا نظریہ ایک طرف، سید سجاد کا ایک طرف. تو اب بتائیے کہ اس نے زبانی تو نہیں عملی طور پہ آپ کو بتا دیا کہ جناب یہ مجھ پہ منکشف ہوا ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت اور عقیدت اور مودت میں میں وہ بات کہنے لگا ہوں جو سید سجاد نے بھی نہیں کی. اب وہ بات کیا ہے؟ صحیفہ کاملہ سجادیہ کی وہ دعا جس کا عنوان یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی وہ دعا جو آپ حضرت آدم علیہ السلام پر صلوات بھیجنے کے سلسلے میں پڑھتے تھے. اس کے اوپر میں پوری ایک ویڈیو الگ سے بھی بنا چکا ہوں جی. اچھا اب اس کا ابتدا دیکھیے، ابتدائیہ کلمات دیکھیے اس دعا کے. فرماتے ہیں کہ یا اللہ اور آدم علیہ السلام کے جو تیری تخلیق کا ایک حسین معجزہ ہے، جو مٹی اور پانی سے بنائے جانے والے وہ سب سے پہلے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے. اب یہ یہاں پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی سب سے پہلے اقرار تو ان ہستیوں نے اللہ کی ربوبیت کا کیا. جب میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی تھی میں تب کی بات کر رہا ہوں، تو لوگوں نے کمنٹس میں برمار کر دی تھی فیس بک پہ بھی اور ادھر ادھر بھی کہ جناب یہ دیکھیں نا یہ آپ کے اندر کی مقصریت. اور بھائی اور شرم کرو بے شرمو، یہ میں کو اپنی دعا کے معاذ اللہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ یہ وہ دعا ہے کہ جو علی روحانی جناب آدم پر صلوات بھیج. اور بھائی امام زین العابدین جن کی وجہ سے تم جناب عزاداریوں کے سلسلے کی مثالیں دیتے ہو، جن کی وجہ سے جھوٹی مثال کرتے ہو، جو انہوں نے کڑیاں ان کو لگی تھی ہم کڑے پہنتے ہیں، ہم فلانا ہے ہم ٹھیک، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ پہلے شخص، پہلی وہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے والی پہلی شخصیت جناب آدم ہے. یہ میرے تو ہے ہی نہیں ہے. آپ جناب سرکار محمد والے محمد علیہ السلام جو جناب آدم علیہ السلام نے نستیوں کے واسطے سے اللہ سے دعا کی، وہ اپنے تاریخی طور پہ وہ جائے مطلب اپنی جگہ موجود ہیں حقائق، ایسی بات نہیں. ہم تو امام کی ایک دعا جیسے انہوں نے بیان کی، جیسی علماء نے ترجمہ کیا، میرا ترجمہ تو نہیں ہے، میں مفتی جعفر تو نہیں ہوں اللہ مقامہ ہوں، ان کا ترجمہ بھائی ان سے پوچھو جا کے. تو کہتے ہیں کہ جناب جنہوں نے سب سے پہلے تیری ربوبیت کا اقرار کیا اور تیری حجتوں کا تیرے بندوں میں اور تیری مخلوق میں آغاز کرنے والے بھی جناب آدم. یہ جناب سید سجاد کہہ رہے ہیں پہلی حجت، پہلی ربوبیت کا اقرار کرنے والے اور تیرے بندوں میں تیری مخلوق میں تبلیغات کا آغاز کرنے والی پہلی شخصیت جناب آدم. اور وہ رہنما کو جو تیری عفو درگزر کی بارگاہ تک پہنچانے والے ہیں، یعنی وسیلہ ہیں تیری عفو درگزر تک پہنچانے کا. کون؟ جناب آدم. کون؟ جناب آدم معصوم، جناب آدم معصوم، جناب آدم نبی، جناب آدم حجت، جس کے بارے میں بدبخت نجس گندا اب میں کیا کہوں، بہرحال یہ بکواس کر رہا ہے کہ ان کے دل میں معاذ اللہ بغض علی تھا یا حسد علی تھا. اچھا جی. اور تیری سزاؤں سے بچا کر اور تیری توبہ کے راستوں کو کھولنے اور تیری مخلوق اور تیری معرفت کے مابین ایک وسیلہ ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سید سجاد. کون وسیلہ ہے؟ جناب آدم علیہ السلام. اور یہ کہ جن کو تو نے اپنے کرم اور اپنی رحمت کے سبب وہ عطا کیا کہ جس سے تو ان سے راضی رہا، اور وہ تیری طرف اس طرح رجوع کرنے والے ہیں کہ انہوں نے کبھی تیری نافرمانی پر اصرار نہیں کیا. لو جی، سید سجاد کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا رجوع کرنے والے تھے کہ کبھی تیری نافرمانی نہیں کی یا اصرار نہیں کیا اس کے اوپر، اور اپنے آپ کو جھکانے والوں میں سب سے پہلے ہیں
کہ جنہوں نے تیرے حرم میں سب سے پہلے اپنے سر کو مونڈا، اور وہ سب سے پہلے وسیلہ اختیار کرنے والے ہیں کہ جنہوں نے نافرمانی ہو جانے کے بعد اطاعت اختیار کی اور تیری معافی تک پہنچنے کے لیے، اور وہ ان انبیاء کے والد ہیں جو تیری خاطر اذیت دیے گئے اور تیری اطاعت میں روئے زمین پر سب سے زیادہ کوشش کرنے والے تھے۔ پس تو اے رحمان، اے اللہ، اپنی رحمت نازل فرما، تیرے فرشتے بھی اور آسمان اور زمین کے رہنے والی مخلوقات بھی ان پر، یعنی جناب آدم پر، جس طرح سے کہ انہوں نے تیری حرمتوں کی تعظیم فرمائی اور ہمیں تیری مرضیوں کے راستے پر چلایا۔ کس نے؟ کون کہہ رہا ہے؟ سید سجاد۔ کس نے چلایا؟ جناب آدم پر، یعنی جناب آدم نے وہ راستہ واضح کیا، صراط مستقیم کا کیا تو اللہ نے، جناب آدم کے ذریعے وہ راستہ دکھایا مخلوق کو، اور اسی کا اقرار سید سجاد فرما علیہ الصلوۃ والسلام۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، رحم فرما۔ تو اب آپ بتائیے کہ معصوم امام تو جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ کہ یہ ایک مسلمہ عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں جی، اب ایک معصوم شخصیت کے اوپر، ایک نبی خدا کے اوپر یہ تہمت لگانا گناہ کبیرہ میں سے حسد اور بغض آتا ہے جی، یا پڑھ لیجئے گا گناہ کبیرہ کی فہرست، اس کو اٹھا کے ایک معصوم نبی کے اوپر منسوب کر رہا ہے یہ بدبخت، یہ گندا، اور اس کو پڑھوانے والا گندا، اور اس کو سن کر اس کی بکواس پہ، اس کی شرکیہ گفتگو پہ واہ واہ کرنے والے گندے، ملعون، نجس۔ اب آپ بتائیے کہ یہ شیعت، یہ شیعت، اس شیعت کو دکھا کے غیر شیعہ کو قائل کرو گے کہ آؤ جو شیعت میں، یہ شیعت سب سے توحیدی مکتب ہے، یہ شیعت سب سے سنتوں والا مکتب ہے، یہ شیعت سب سے نکلا ہوا، یہ دکھاؤ گے، یہ شیعت تو نہیں ہے، لیکن لوگ تو اس کو شیعت سمجھیں گے۔ یہ کلپ ہم تک پہنچا، ہم سے پہلے ہزاروں لوگوں نے اس کو جناب اپنی عوام کو دکھایا کہ یہ لو، یہ تم جو بڑا کہتے ہو کہ جی وہ بھی بھائی ہیں، وہ بھی کلم، یہ ایک معصوم نبی کے اٹھ کے اوپر الزام لگا رہا ہے یہ بدبخت، اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی غیرت کھا جاتا، کوئی ماما پوش غیرت کھا جاتا، جو خمس اندر ڈالا ہے، جو چندے صدقات اور زکاتیں اندر ڈالتے ہیں، وہی کوئی ایک لقمہ غیرت کا بن کے ان کے الفاظ کی صورت زبان سے نکل آتا کہ ہم مذمت نہیں کرتے، ہم بیان کرتے ہیں۔ اس بانی کی مجلس پڑھنے کوئی نہیں بندہ جائے گا، اور اس ذاکر کو ہم قانون کے دائرے میں لے کے آئیں گے، کوئی نہیں، چونکہ یہ چیزوں کے اوپر یہ اٹھ کے گفتگو کرنا شروع کر دیں، روک تھام شروع کر دیں، خود بھوکے مرتے ہیں، ان کے بچے بھوکے مرتے ہیں، ان کے بچے جن سکولوں میں پڑھ رہے ہیں، آپ کی سوچ پیچھے نہیں جائیں گے، ان کے دفتروں میں اے سی، ان کی گاڑیوں میں اے سی، ان کے ڈرائنگ روموں میں اے سی، ان کے بیڈ روموں میں اے سی، یہ کہاں سے لوچے پورے ہوں گے سارے؟ یہ ٹشن بازیاں کہاں سے پوری ہوں گی؟ یہ سالانہ یورپ کے ٹور، اور یہ تو ایسے وہ ہیں کہ یہ اپنے خرچے کے اوپر یہ پنجاب کے گاؤں سے اٹھ کے سندھ نہیں جا سکتے، ایران نہیں جا سکتے، لوگوں کے خرچے کے اوپر 10 حاج بنے ہوئے ہیں، لوگوں نے خرچے، لوگوں کے خرچوں پہ عمرے، لوگوں کے خرچے پہ زیارات، آپ پال رہے ہیں، وہ پال رہے ہیں، اور چلو پال رہے ہیں ٹھیک ہے جی، علماء ہم خدمت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے رہے، ٹھیک ہے، جتنے جوگے تھے، آپ کم از کم جو خدمت گزار ہیں تمہارے، ان کے اوپر رحم کھاؤ، ان کی نسلوں پہ رحم کھاؤ، حق کو حق اور غلط کو غلط تو کہو، چلو یہی کر دو، پلتے رہو تم، مشٹنڈے کئی بن گئے، کئی ذاکر جو پتہ نہیں پہلے کیا تھا کیا، آج مشٹنڈے ایسے جناب ڈشکرے بنے ہوئے، ایسے ڈان بنے ہوئے، آتے ہیں پڑھنے تو لگتا ہی نہیں کہ کوئی آل محمد علیہ السلام کا نوکر پڑھنے آ، ایسا لگتا ہے کہ وہ جاگیردار کو وہ ڈیرا کو بدماش آدمی اٹھ کے آ، 10 گارڈ ادھر 5 ادھر، 2 پراڈو آگے 2 پیچھے، بیچ میں گاڑی جناب سرکار صاحب کی آ رہے، سرکار صاحب آ رہے ہیں، یعنی کہ جن کی عاجزی کا بقول مولا علی یہ عالم ہونا چاہیے کہ جگہ جگہ کپڑوں پہ پیوند لگے ہونے چاہیے، جوتیاں پیوند شدہ ہونی چاہیے، کہ جن کو آج کل کے دور میں شاید سائیکل بھی میسر نہ ہو حق گوئی کے اس کے اوپر، ان کا پروٹوکول دیکھ لیں، آپ بھول لیں گے یہ سیاسی لیڈران۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن والے بیت علیہ السلام کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کم از کم برے کو، غلط کو، شرک برا اور کہنے کی، سمجھنے کی، اور اس کو اپنے تئیں روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، آپ دنیا سے 10 حج لے کے چلے جاؤ، آپ 20 زواریاں لے کے چلے جاؤ، آپ کمر میں کوئی حصہ چھوڑو ہی نہ، زنجیریں مار مار کے سلامت، سارا ادھیڑ دو، آپ سینے ادھیڑ دو سارے، سینہ زنی کر کے، یاد رکھنا انبیاء علیہ السلام کے گستاخ، شریعت کے باغی، قرآن کے باغی، سرعام قرآن کو ناقص کہنے والے اور توحید کے دشمن، ان کی ہمدردی لے کے دل سے جاؤ گے تو پھر یہ میں نہیں، تم مولا علی سے پوچھ لینا نہج البلاغہ میں جا کے کہ تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے اور تمہارے ان سارے اعمال کا بننا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اور یہ عادل خدا کی عادل مخلوق ہے۔ اللہ اپنے لیے کی گئی ساری عبادات کو ٹھکرا دے گا، کس وجہ سے؟ کہ تیرے دل میں بغض آل محمد تھا۔ تو آل محمد
اپنی تعریف سن کر تمہارے کیے ہوئے سارے شرک اور بدعات سمیت تمہیں قبول کر لیں گے کہ آجو آجو، کوئی نہیں، ہمیں تو اچھا کہتے تھے، ہماری تو بڑی مداح کرتے تھے. اس سے بڑا گھٹیا الزام کو آل محمد علیہ السلام کی شخصیات پر ہو نہیں سکتا. وَمَا عَلِينَا إِلَّا الْبَلَاغُ.